بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ نواب دواخانہ رجسٹر سے میں ہوں حکیم قاری محمد نواب نوری۔ آج ہمارا موضوع ہے سٹریس ڈپریشن، جسمانی تھکاوٹ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے تناؤ اور کھنچاؤ کو سٹریس کہتے ہیں۔ سٹریس اور ڈپریشن کے خلاف جسم کا رد عمل۔ جب آدمی کو خوفناک اطلاعات ملتی ہیں تو اس حالت میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو فائٹ اینڈ فلائٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت جسم کا ایکشن اس طرح ہوتا ہے: سیریبرل کارٹیکس دماغ کا ایک حصہ ہے جو ماحول سے محرکات وصول کرتا ہے اور حاصل شدہ معلومات کو دماغ کے ایک حصہ ہائپوتھیلامس کو بھیج دیتا ہے، تو ان اطلاعات کو پچوٹڑی گلینڈ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر پچوٹڑی گلینڈ اسے ایڈرنل گلینڈ کے ذریعے میڈولا تک پہنچا دیتا ہے، جو فوراً دو ہارمون ایڈرالین اور نور ایڈرالین خارج کرتا ہے۔ ان ہارمونز کے زیر اثر جگر کا فوراً گلوکوز خارج کر کے توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہارمونز جلد میں موجود خون کی نالیاں سکیڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد پیلی نظر آتی ہے اور ان میں موجود خون اندرونی اعضاء تک چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں معدہ خوراک ہضم نہیں کرتا کیونکہ اسے ابھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دل کی رفتار اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور شریانیں سکڑ جاتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں جسم کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ آدمی اپنے ماحول کے خلاف جنگ کرے یا بھاگ جائے۔ طبعی طور پر سخت تھکاوٹ کی وجہ سے جسم اس حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا اور جسم میں بار بار ایسے ہونے سے اعصاب میں انتہائی تحلیل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اس چیز کا سامنا نہیں کر پاتا اور آدمی سٹریس کا مریض بن جاتا ہے۔ تب اس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں: جلد ناراضگی، دوسروں کے مقاصد پر شک کرنا، اپنے کام میں خود اعتمادی کا فقدان، اوپر والا بلڈ پریشر ہائی لو رہنا، احساس جرم کا شکار رہنا، سانس اور نبض کی رفتار میں تیزی، پیشاب میں ہیپورک ایسڈ کی زیادتی، اہم کام میں عدم دلچسپی، بعض دوستوں کو یاد کرتے رہنا، اکثر سے بے رخی اختیار کرنا اور حلقہ احباب محدود رکھنا، اکثر قبض رہنا، دن میں 3-4 موشن آتے رہنا اور ساتھ میوکس آنا، ہر وقت تھکاوٹ، سستی، اپنے آپ کو دوسروں سے ذہین، عقل مند سمجھنا اور باقی لوگوں کو بے وقوف ثابت کرنا، منتشر خیالات اور مختلف کاموں میں الجھے رہنا، دوسروں کو الجھائے رہنا، دوسروں پر فوراً تنقید کر کے خوش ہونا اور اپنے خلاف معمولی بات بھی برداشت نہ کرنا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں پلازما کارٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے، کسی قریبی سے جدائی، جنسی مشکلات میں بڑی معاشی تبدیلی، عداوت، انتظامی کام۔ اس کا علاج ہے جوارش جعلی نوس، آدھا چمچ صبح نہار منہ فجر کی نماز کے بعد وہ استعمال کرے تازہ پانی کے ساتھ۔ 1-2 ہفتہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔